کچھ کر لئے. اور جس کو حضرت ہم نے بڑا کچھ سمجھ لیا وہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی, وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تفسیر میں لکھا ہے, میں پڑھ رہا تھا رات کو, کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ جل شانہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی اپنے نبی علیہ السلام کو. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, ہوا کو حضرت کے تابع کیا, جنات کو حضرت کے تابع کیا. تو لکھا ہے کہ ایک دن حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام. یا آپ نے یہاں وزیروں کا پروٹوکول دیکھا ہے نا, یہ ان کا پروٹوکول اسی طرح ہی ہے, کیا منہ اور مسور کی دال, انہوں نے کیا پروٹوکول لے دیں. اب ذرا اللہ کے نبی کا پروٹوکول دیکھنا. ذرا اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور ہوا نے آپ کے تخت کو اٹھا رکھا ہے. اور جو پرندے ہیں وہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر سایہ کنا ہے کہ اللہ کے نبی کو دھوپ نہ لگے. اور جو جنات اور شیاطین ہیں وہ حضرت کی تانے باندھے کھڑے ہیں حضرت زمین پر. تو کیا حضرت منظر ہوگا ہے. تو لکھا ہے کہ ایک عابد نے, ایک نیک آدمی نے یہ دلکش منظر دیکھ کر نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیع و عریض سلطنت کی تعریف کی کہ کیا اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے, کیا شان ہے, کیا شوکت ہے. حضرت دیکھو تو صحیح, پرندوں نے سایہ کیا ہے, ہوا نے تخت اٹھا رکھا ہے, جنات ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اس نے تعریف کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس عابد کی تعریف سنی نا تو آپ نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا بندہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک بار سبحان اللہ کہنا. کیا ایک بار سبحان اللہ کہنا. ابن داؤد سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ساری سلطنت سے بڑا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنا. اور اس کی آپ نے وجہ کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا سلیمان کی سلطنت تو ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کا ذکر ہمیشہ رہے گا. لیکن کیا ہوا حضرت, ہم نے فیصلہ غلط کر لیا. ہم نے اس دنیا کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا اور اللہ کے ذکر کو ہم نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. جن کو سمجھ آ گئی نا حضرت, وہ پھر انہوں نے لکھا نا حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی. اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار. آپ نے کیا فرق دیکھا حضرت؟ کیا لوہا مٹی سے نہیں نکلا؟ وہی اللہ نے تجھے گاڑی پہ بٹھا دیا, کوئی انسان کا پتر بن بھائی, تو اللہ نے تجھے اب بیٹھا تو پھر مٹی پہ ہی ہے. ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار, ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار. اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ ماٹی قدم کرندی یار. ارا بڑی لمبی ربائی ہے یہ. تو پھر آخر پہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڈن لگیاں. یہ ساڑھے صاحب نے جی, مین دا پیئن, صاحب بھی کھیڑدا پیا پیئن بھی کھیڑدا پیا. چار سیاں رل کھیڈن لگیاں, پنجویں وچ سردار, کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں, پوندیاں پیر بسیار, ماٹی قدم کریندی یار. دھیان رکھی میاں مارے نہ جائیے. اللہ کا ذکر, اللہ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنا سلیمان کی سلطنت سے بڑا ہے, کیونکہ یہ سلطنت ختم ہو جائے گی اور اس کا ذکر ہمیشہ رہے گا. اس لیے خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. میرے سیدی ہے, دل یاد لئی بنایا ہے, ہائے ہائے اللہ کرے حضرت یہ دل, یہ جو دل ہے یہ یاد محبوب میں دھڑکے. اللہ کرے دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. سارا کچھ ہے. خوب خوب اپنے اللہ میں یاد کریں, خوب حضور نبی علیہ السلام اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. اور وہ افنان صاحب بھی کہتے ہیں تو بڑے لوگوں کے فون آتے ہیں جی ملنا ہے جی, بھائی منو مل کے کی لینا جی,
حقیقت ہے، یہ چسکا ہے حضرت اندر کا سارا، یہ حقیقت ہے حضرت۔ اپنے اللہ سے رجوع کرو، جو قرآن میں خود تمہیں کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ میں تو نہیں نہ کہہ رہا ہوں مجھے ملنا ہو، میرے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے، مصروفیت ہے حضرت، لیکن وہ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن کو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ اوے بندے آؤ، او بندے آؤ، او بندے آؤ، او بندے آؤ۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ان کی فارسی کی ربائی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ میرے ہیں، باقی میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا۔ یہ اللہ پاک بندے کو کہہ رہا ہے، اور بندیا واپس آ جا، بازا مڑ جا، واپس آ جا، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، واپس آ جا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی، اور حضرت ہمارا یہ جو جمعے کا مقصد ہے نا، یہ بھی یہی ہے بس کہ حضرت یہ جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے نا، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، کیونکہ کچھ بھلا پورا قرآن پاک کے ہر لفظ میں جہاں پوشیدہ ہے، تو کچھ صورتوں کے نا بزرگوں نے کچھ خاص خواص لکھے ہیں۔ تو سورہ یوسف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو نا، تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے یا سورہ یوسف سنے، اگر پڑھ نہیں سکتا تو پھر سورہ یوسف کی تلاوت کرنے یا سننے کی برکت سے اللہ اسے کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے۔ تو کیونکہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو بے گناہ تھے نا حضرت، آپ نے تو ایک گستاخ رسول کو واسطے جہنم کیا تھا، تو حضرت کو تو بہت کچھ، لیکن کیونکہ کافر راج تھا حضرت، اور عاشقوں کی شروع سے آزمائش کی گئی ہے، تو حضرت کو قید کر دیا گیا۔ اب لکھا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب جیل تشریف لے گئے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اور جا کر فرمانے لگے، کیونکہ سب کو تو یہی تھا نا کہ بھائی علم الدین تو ایک سادہ سا آدمی ہے، ہو سکتا ہے اگر بڑا بھی پڑھا ہو تو قرآن کریم ناظرہ پڑھ رکھا ہوگا، حافظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تو بڑا بھی ہوگا تو ناظرہ پڑھا ہوگا، اور اگر ناظرہ بھی پڑھا ہوگا تو سادہ پڑھا ہوگا۔ تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پکے حافظ قرآن تھے، بڑے پختہ حافظ قرآن، تو آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، علم الدین، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے، اور اگر پڑھ نہیں سن سکتا تو کسی سے سنے، تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے اس کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے۔ تو چل اب تو کیا پڑھے گا، تو چل میں تجھے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن رہے ہیں، اور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ظاہر دیوانہ تھا، حضور نبی علیہ السلام کے نام پہ قربان ہونے جا رہا تھا، کچھ کیفیت تھی، اور لکھا ہے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ اٹھا تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت ہی جدا تھی کہ مرید گھبرا گئے، انہیں عرض کی حضور یہ کیا کیفیت ہے، تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ وہ بادشاہ میں ہوتا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے جرنیلوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ یہ جرنیل میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میں ہوتا۔ لیکن آج غازی علم الدین شہید کا یہ جنازہ دیکھ کر دل کر رہا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ کیفیت بھی تھی نا حضرت، کچھ کیفیت بھی تھی۔ تو حضرت پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے کچھ پڑھنے میں ایسے کھو گئے کہ زیر کو زبر یا زبر کو زیر پڑ گئے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکا، عرض کی حضور سید لوگ ہو، بے ادبی تو ڈر لگتا ہے، لیکن آگے بھی کلام الہی ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں یا زبر تھی آپ زیر پڑھ گئے، یا زیر ہے آپ زبر پڑھ گئے۔ تو حضور ٹھہرے، تھوڑا سا غور کیا تو واقعتاً اسی طرح تھا۔ تو حیران ہوئے غازی علم الدین،
اور میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، اور تو ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔ اللہ ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔ ہمیں تو نہیں، حضرت ہمارے بڑوں نے پھر کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہم تو مائل بکرم ہیں۔ اور جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جنازہ پاک کی باری آئی نا، وہ ایسے جنازے ان کو روز روز تو نہیں ہوتے، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، پھر بھی تاریخ لکھتی ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ اب جب باری آئی نا جنازے کی امامت کی، تو پہلی صف میں تو تھے ہی اولیاء، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ، ایک سے بڑھ کے ایک نام۔ اب مشکل یہ ٹھہری کہ بھائی کس کو کہیں جنازے کی امامت کے لیے؟ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر ان کو کہیں ان کو نہ کہیں معاملہ تو معقول نہیں ہے۔ تو لکھا ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے نا حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لا کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب ظاہر ہے میں نے صرف یہ 2-3 نام لیے نا، نام تو بہت زیادہ تھے۔ اب پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتے ہیں اقبال اگر عالم ہونے کی وجہ سے مجھے آگے کیا ہے تو ذرا نظر تو ڈالو، دیکھو تو سے کتنے کتنے بڑے عالم آئے کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا حضور عالم ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا کیا۔ آپ نے پھر فرمایا اب محمد اقبال اگر سید ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو نظر تو ڈال سید بھی کتنے آئے کھڑے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا حضور سید تو بڑے ہیں لیکن امام اہل سنت کا خلیفہ ایک ہی ہے۔ آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ سید بھی ہیں اور آپ امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے، جنازہ پڑھائے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے، تو صفیں درست تھیں، بس اب تکبیر ہی کہنی تھی حضرت، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، بس تکبیر ہی کہہ کہ اللہ اکبر کہنے۔ لکھا ہے کہ بے ساختہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر پیچھے پڑی اور آپ نے چیخ ماری اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے حضرت۔ خیر جنازہ ہو گیا، جب حضرت بعد میں ہوش میں آئے نا تو لوگوں نے عرض کی حضور جنازہ قانونی سے پڑھایا، وہ چیخ کیوں ماری، پیچھے کیوں دیکھا، گر کیوں گئے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو لوگوں کو نہیں جواب دیا۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ساری عمر گزر گئی لوگوں کو آپ کا دین سکھاتے سکھاتے، ساری عمر گزر گئی آپ کے ممبر شریف اور مصلی کی خدمت کرتے کرتے، اور ہمیں کبھی خواب میں بھی جلوہ نہیں دکھایا، اور قربان جاؤ غازی علم الدین شہید کی شان پہ جس کے جنازے میں خود ہی تشریف لے آئے۔ غازی علم الدین شہید حضرت، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی شاعر نہیں۔ ہاں بھائی آئے کوئی کر لو سودا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے، کر لو سودا میاں۔ دنیا تو بڑی بے وفا ہے، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ قربان جاؤں وہ سودا کر گئے حضرت، سودا کر گئے حضرت۔ اور دیکھ لو حضرت آج بھی علم الدین ہے، علم الدین بڑے بڑے جا کر روئے تھے حضرت غازی علم الدین شہید کے پاؤں پکڑ کے، وہ علم الدین اسی رہ گئے تم بازی لے گیا۔